اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس عید کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں ہمیں اس بلا سے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے جلد سے جلد نجات عطا فرمائے، تمام مومنین کو، تمام امت کو بحق رسول اکرم و امام صادق علیہ السلام محفوظ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج پوری دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کے سلسلے سے جو مسئلہ اور جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں احتجاج کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں گستاخی بالکل برداشت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی ذہن رکھنے والا، کوئی بھی انسان جو عقل سلیم رکھتا ہوگا، کوئی بھی انسان جو تعصب کی عینک پہن کر کسی مسئلے کو نہیں دیکھتا ہوگا، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ بے شک بیان کی آزادی ہونا چاہیے، انسان کو اپنے افکار بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اکرم اور اسلام کا پورا قانون اسی کے اوپر ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، لیکن تمام عاقل یہ بات جانتے ہیں کہ ہر آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک محدودہ ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی دل آزاری کریں، آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے حق خود میں تصرف کریں۔ انگریزی کی مثال ہے کہ آپ کی فریڈم وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز۔ تو اس لحاظ سے جہاں پر آپ آزاد ہیں اس حد تک آپ آزاد رہیے، لیکن کسی اور کو آپ کی آزادی سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آزاد ہے اور پھر مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اور اس مذمت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عالم اسلام اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں گستاخی کیوں کی جا رہی ہے، بار بار اس طرح کا مسئلہ کیوں اٹھ رہا ہے۔ اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح اسلام، رسول اکرم کی صحیح سیرت دنیا تک نہیں پہنچائی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ آج سوشل میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم رسول اکرم کی پاک ترین سیرت کو، رسول اکرم کے پاک ترین اخلاق کو، رسول اکرم جو رحمت کے نمائندے تھے، وہ اصل صورت جو رسول اکرم کی اصل سیرت ہے، وہ اصل اسلام جو رسول اکرم کا اسلام ہے، اس کو دنیا تک پہنچائیں، اس کی اچھائی دنیا تک پہنچائیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم آگے بڑھ کر رسول کی عملی سیرت کو، رسول کی عملی زندگی کو صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو آج یہ کام کر رہے ہیں، جس طرح وہ قابل مذمت ہیں، اسی طرح امت مسلمہ ذرا اس بات پر بھی غور کرے کہ آخر رسول اکرم کی توہین سب سے پہلے کس نے کی، اور جن لوگوں نے رسول اکرم کی توہین سب سے پہلے کی وہ اس جرم میں شریک ہیں جو مسلسل رسول کی توہین کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو تاریخ کو پڑھنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہر وہ شخص جس نے رسول اکرم کی کسی بھی طرح سے توہین کی ہے اس سے براعت کرنی چاہیے، اس سے کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ ایسے لوگوں سے، ایسی شخصیات سے دوری اور براعت کا اظہار نہیں کرے گی جنہوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، تب تک اس طرح کی گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ متحد ہو کے رسول کی صحیح سیرت کو دنیا تک پہنچائیں، اور وہ تمام افکار جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے رسول کی توہین کی، چاہے تاریخ کے کسی موقع پر کی ہو، ان سب سے براعت کریں۔ یہی رسول کی ولادت کے موقع پہ سب سے بہترین تحفہ ہو سکتا ہے جو رسول کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول کی توہین کی اور جو اس توہین کا سبب بنے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر سکیں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائے ہوئے دین کے اوپر عمل کر کے ایک سچے مسلمان اور ایک سچے انسان بن سکیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔